بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دین اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور دین کے 5 شعبوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پہلا شعبہ ایمانیات کا، اس سلسلے میں گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا، اور یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا، اس لیے کہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں، احادیث میں واضح طور پر فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو ان کے بھی ابتدائی دور میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ سلسلہ مختلف ادوار میں چلا آ رہا ہے، لیکن امت کا، پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس بارے میں اگر آپ مطالعہ فرمانا چاہیں تو سب سے بہترین کتاب، بہت شاندار کتابیں لکھی گئیں اس موضوع پر ہمارے اکابر کی طرف سے، لیکن سب سے بہترین کتاب اس میں آپ عوام الناس کے لیے اور خواص کے لیے بہترین کتاب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت ہے۔ اس کتاب کا نام ختم نبوت ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں تقریباً 99 آیات اور 210 احادیث سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت فرمایا ہے، اور اس میں انہوں نے احادیث کی مستند کتابیں اور ان کے حوالوں کے ساتھ باقاعدہ واضح کیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ روایات کہ جن میں واضح طور پر ارشادات نبویہ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان روایات کو بھی وہاں جمع کیا۔ جیسے ان میں سے بعض روایات کہ جن میں بہت واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ نبی ہوگا۔
پھر اس کے بعد بہت واضح روایات ہیں کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں تمام انبیاء میں سے اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں جو ترمذی میں اور مسند احمد میں موجود ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مثال منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ایک عظیم الشان محل کے ساتھ اور انبیاء علیہ السلام کو اس کی اینٹوں کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرا درجہ تمام انبیاء میں ایسا ہے جیسے اس محل میں آخری اینٹ کا، جب وہ آخری اینٹ لگ گئی تو ایسی صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اب نبوت مکمل ہو گئی۔ پھر اگر امکانات کی صورت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشادات فرمائے، ترمذی کی ایک اور روایت جو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ معلوم ہوا اس کے باوجود نبوت کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام جو بتائے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں اور عاقب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں کئی جگہ فرمایا کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد تمام انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ پھر اسی طرح اور روایات جو احادیث میں موجود ہیں کتابوں کے اندر، جسے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کمال کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ جمع کیا اور اس میں سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے تمام آیات کی روشنی میں اس بات کو واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے جو کہ قادیانی اور احمدی کہلاتے ہیں، ان کو پاکستان کے آئین کے مطابق بھی ان کو غیر مسلم اور کافر قرار دے دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات پر پختہ عقیدہ اپنے ایمانیات کے حصے میں سے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج یہ ایمانیات سے متعلق بات چیت تھی اور عبادات سے متعلق گزشتہ ملاقات میں نماز پڑھنے سے متعلق جو احکامات تھے وہ ذکر ہوئے۔ آج اس سلسلے میں یہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ اگر نماز کے دوران انسان بھول جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ سجدہ سہو کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ ہم نے گزشتہ اسباق میں اس بات کا مطالعہ کیا کہ اگر فرض چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی، اور اگر واجب چھوٹ جائے یا واجب کا اضافہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے کوئی واجب، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور ہم نے اس بات کا بھی مطالعہ کیا کہ اگر کوئی سنت عمل چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی اور بغیر سجدہ سہو کے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ذہن میں رکھنے کے بعد ایک خلاصہ یہ نکلا کہ نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب بھول جائے
یا ایک سے زیادہ واجب اگر بھول جائیں تو ایک ہی سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے، نماز درست ہو جاتی ہے۔ اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی جو آخری رکعت ہے اس میں التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، پھر بیٹھ کر شروع سے التحیات پوری پڑھیں، درود شریف پوری پڑھیں، دعا پڑھیں اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں تو الحمدللہ یہ نماز مکمل ہو گئی۔ عام طور پر جو بھول ہوتی ہے نمازوں کے اندر، اس میں ایک تو قاعدہ اولا انسان کرنا بھول جاتا ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یا بسا اوقات تیسری رکعت میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ عام طور پر یہ والا جو ہے وہ واجب بھول جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان ترین طریقہ ہے کہ پہلے آپ آسانی کے ساتھ سلام پھیریں، آخری عبدہ و رسولہ پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد 2 طرف سلام پھیر کے اور پھر پوری تحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لیجئے۔ اسی طرح نماز کے اندر بھولنا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ انسان رکعتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ عام طور پر یہ بات پیش آتی ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جامع ترمذی میں حدیث موجود، اور حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بھی بہت واضح فرمایا، اور فرمایا کہ اگر 2 یا 3 رکعتوں میں شک ہو تو آپ 2 پر عمل کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، اور اگر 3 یا 4 میں شک ہو کہ پتہ نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو ایسی صورت میں کم والی تعداد جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں، یعنی میں نے 3 پڑھی ہیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ یہ جب بھی نماز کی رکعتیں بھولیں تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اور اگر ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا تھا لیکن وہ بھول گئے اور عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، تو ایسی صورت میں پھر بھی سجدہ سہو یاد آ جائے تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اس طرح نماز مکمل درست ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی واجب چھوٹ گیا، بعد میں یاد آیا، سلام بھی پھیر لیا اور بات بھی کر لی، لیکن پھر یاد آیا کہ میرا جانا سجدہ سہو کرنا تھا، میرے سے واجب چھوٹ گیا تھا، تو اب ایسی صورت میں نماز دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔ یہ آج کے درس میں سجدہ سہو سے متعلق ہم نے باتوں کا مطالعہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا شعبہ ہے دین اسلام کے اندر معاملات کا۔ معاملات کے ضمن میں آج کے درس میں وصیت کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے مرنے کے بعد جس بات پر عمل کیا جاتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں، کہ انسان یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنے پیسے دے دیے جائے، فلاں کو یہ پلاٹ دے دیا جائے، فلاں کو یہ میری فلاں چیزیں وہ دے دی جائے، تو اس کو وصیت کہتے ہیں۔ انسان جو بات اپنی زندگی میں لکھتا ہے یا کہہ جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کیا جائے تو اسے وصیت کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں کہ ہر انسان پر پہلے وصیت کرنا فرض تھا، کہ مرنے سے پہلے انسان یہ لکھ کر چھوڑے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو، میری بیوی کو اور میرے فلاں رشتہ داروں کو اتنا اتنا مال دے دیا جائے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب سورہ نساء کی آیات میراث نازل ہوئی، آیت نمبر 11، 12، 13، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ورثاء کے حصے مقرر فرما دیے۔ اب جب ورثاء کے حصے مقرر ہو گئے تو ایسی صورت میں اب وصیت کرنا فرض نہیں رہا۔ لہذا اب اگر کوئی اپنی زندگی میں اپنے ورثاء کے لیے جن کی شریعت نے کوئی نہ کوئی چیز مقرر کر دی ہے، حق مقرر کر دیا ہے، حصہ مقرر کر دیا ہے، انسان اب ان کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ اب انسان وصیت اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے
کہ لا وصیت لوارث، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت نہیں کر سکتے۔ 1/3، 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے فلاں دوست کو دے دیں، میرے اوپر فلاں چیز تھی وہ دے دیں، یہ 1/3 کے اندر وصیت کر سکتے ہیں، اور باقی مال جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ آج بھی لوگوں کا عام طور پر معمول ہے کہ وہ اپنی جائیداد کے بارے میں اسٹامپ پر لکھ کر چلے جاتے ہیں، انتقال ہونے سے پہلے وہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کو اتنا مال دے دیں، فلاں کو اتنا مال دے دیں، بیٹوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اتنا، اپنے حساب سے کہتے میں نے وصیت کر دی ہے۔ لیکن انسان کے مرنے کے بعد اب یہ وصیت بالکل بیکار ہو گئی، اب شریعت کے مطابق سارا مال تقسیم ہوگا۔ ایک تو وصیت کے بارے میں یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر وصیت کا ایک ناجائز استعمال بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑھاپے میں جب پہنچ جاتا ہے تو ظاہر ہے بچوں سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، تو بسا اوقات انسان وصیت کر کے اپنی اولاد کو، بیٹوں یا بیٹیوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، وہ وصیت کر کے وراثت سے محروم کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت وعید ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد اور اسی طرح کوئی عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، پھر ان کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو وصیت کے ذریعے ورثاء کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان دونوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی آخرت خراب کر لے، یہ بہت بڑے گھاٹے کا، بڑے نقصان کا سودا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی وصیت کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اپنے ورثاء کو وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم فرما دیں گے۔ اس لیے انسان کو اس بارے میں بھی بہت محتاط رہنا چاہیے۔ بعض لوگ جب آخری وقت آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو اس میں اپنی جائیداد کو اداروں کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ بس میرے بیٹے بڑے نافرمان ہیں اور میری بیٹیاں بالکل مجھے نہیں پوچھتی، لہذا میں فلاں کو وقف کرتا ہوں۔ وہ وقف ہو جاتا ہے اور پھر وہ ورثہ محروم رہ جاتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان جنت کی وراثت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی کے اندر اگر آپ چاہیں کہ شریعت کے مطابق میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ زندگی میں بھی اپنی جتنی جائیداد ہے، مال و دولت ہے، وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ زندگی میں جب تقسیم کریں گے وہ وراثت کے بجائے ہدیہ ہوگی، وہ گفٹ ہوگی، وہ آپ کسی بھی طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں، بس کوشش کریں کہ اس میں ظلم نہ ہو۔ پھر وصیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کسی مومن پر 2 راتیں اس طرح نہیں گزرنی چاہیے مگر یہ کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود ہو۔ اب ایسی صورت میں اس وصیت سے مراد محدثین نے، علماء نے لکھا کہ یہ مراد ہے کہ اس نے کوئی قرض لیا ہوا ہے، کوئی قرض دینا ہے، کوئی ادھار لیا ہوا تھا کسی سے، کوئی سودا کیا ہوا تھا، یا کوئی اور لین دین کے جو معاملات تھے، یہ انسان کو اپنے پاس ہر وقت لکھ کر رکھے رہنے چاہیے، تاکہ کسی وقت میں بھی انسان کا وصال ہو جائے تو جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ سب کے سب درج ہوں اور لوگ اس کے مطابق عمل کر لیں۔ اس کے لیے آسان ترین طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے پاس کوئی کاغذ تیار کر لے یا اپنی کوئی ڈائری ایسی بنا لے کہ جس میں دوسروں سے لین دین اور دوسروں سے معاملات جو ہیں وہ لکھ لیے جائیں، تاکہ ایسی صورت کے اندر اگر انتقال ہو جائے تو تمام معاملات کو ورثاء ادا کر سکیں۔ یہ آج وصیت کے بارے میں معاملات کے سلسلے میں بات چیت تھی، اور اب اس کے ساتھ آج معاشرت کے سلسلے میں، معاشرت رہنا سہنا، جب انسان اپنے گھروں کے اندر رہتا ہے تو ایسی صورت میں بہت سے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان معاشرتی اصولوں میں سے
گھریلو طور پر جب انسان میاں بیوی کی زندگی گزارتے ہیں تو اس میں بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ان میں ایک تو یہ کہ انسان کو معاشرے کے اندر معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ آپس میں محبت کا رویہ رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصولوں میں سے آج جس اصول کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ ہے رازداری، کہ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں کو پوشیدہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ خیر کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 187 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ جس طرح لباس انسان کے چھپائے جانے کے قابل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ ایک دوسرے کے رازوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، چھپائے رکھنا چاہیے۔ آج بہت سی باتوں میں جب شوہر اپنی گھر کی رازوں کو، بیوی کی باتوں کو نہیں چھپاتا، اپنی والدہ سے ذکر کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے ذکر کرتا ہے، وہ اس کو اس کے مطابق مشورہ دیتے ہیں، اور اسی طرح بیوی جو ہے وہ اپنی راز کی باتیں اپنی والدہ کو اور اپنے والد کو اور دوسرے عزیز و اقارب کو بتاتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اس کو اپنے انداز سے سمجھاتے ہیں اور گھر میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اس لیے رازداری کی باتوں کو گھر کے اندر ہی رکھنا چاہیے اور باہر ان راز کی باتوں کو منتقل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں رازداری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر ہم کسی کی بری بات کو دیکھیں، کسی کے عیب کو دیکھیں تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پردہ پوشی کریں۔ پھر اصول بتایا، من ستر سترہ اللہ، جو کسی کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے اس موضوع میں کہ رازداری کے اسی طرح کاروبار کے معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح دفتروں کے معاملات ہوتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے ہم جب تک راز کا نہیں رکھیں گے خیال، اس وقت تک ہم اپنی زندگی میں کامیاب زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری باتوں کے اندر یہ بات سمجھائی کہ انسان وہ باتیں جو چھپانے کے قابل ہوں ان کو یہ انسان چھپائے۔ آج بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو بزرگ جن سے لوگ مشورہ کرتے ہیں ان کے پاس بھی وہ بات بطور امانت ہوتی ہے، پورے خاندان کے لوگ ایک بزرگ خاتون یا ایک بزرگ مرد کے پاس ساری باتیں منتقل کرتے ہیں اور وہ راز رکھتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ دل کا سمندر ہے اور اس کے سامنے جو بات کر دی جائے گی یہ اچھا مشورہ دے گا اور اس کے بعد یہ کسی کو نہیں بتائے گا، تو ایسی صورت میں لوگ اپنا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں اور رہنمائی لیتے ہیں، اور ایسے مرد اور خاتون جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں، وہ پورے خاندان کے اوپر ایک چھتری بن کر رازوں کو ڈھانپ کر اور رازوں کو پوشیدہ رکھ کر وہ پورے معاشرے کے لیے خیر کی بات بن جاتے ہیں۔ یہ آج کی نشست میں معاشرت سے متعلق ہم نے ایک اصول پڑھا، اور اسی طرح اخلاقیات، پانچواں شعبہ جو دین اسلام کا اخلاقیات، یعنی ہماری وہ عادتیں کہ جن کو ہم پختہ طور پر اپنائیں تو وہ اخلاق بن جاتی ہیں۔ آج اس میں حیا کا موضوع ہے کہ حیا یہ بھی ایک انسان کی عادت ہے، انسان کا ایک مزاج ہے جو کہ انسان کے اندر فطری بھی ہوتا ہے اور انسان کو اپنانا بھی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حیا کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہم عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں شرم، لیکن اس سے بات واضح نہیں ہوتی کہ قرآن حکیم کے اندر حیا کا ذکر آیا اور حیا کے جو الٹ آیا وہ آیا فحش، یعنی بے حیائی۔ تو حیا کو سمجھیں تو بے حیائی بھی سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں حیا کی تعریف لکھی کہ حیا کہتے ہیں
انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں ہمارے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے، جب اس میں شرم نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے، جب اس کی حالت اس طرح پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں سے جو باتیں معلوم ہوئی ان میں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کیجیے۔ یعنی معنی کیا کہ جب انسان کے دل کے اندر گناہ ہونے کا احساس نہ رہے تو ایسی صورت میں وہ بے حیائی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح برائیوں سے بچا سکتے ہیں، تو ان کے اندر حیا کی صفت کو پیدا کر دینا یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی ان کو بار بار بچپن سے لے کر اور جوان ہونے تک اور اس کے بعد بھی ان کو قدم قدم پر سمجھانا پڑے گا، بار بار سمجھانا پڑے گا کہ یہ گناہ کا کام ہے اور اس سے بچنا ہے۔ جب گناہ کے کام سے بچا جائے اور اس کی رکاوٹ دل میں پیدا ہو جائے تو اس کو حیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر معاشرے کے اندر ماحول ایسا بنتا چلا جائے، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، کہ جو گناہ کے کام ہیں ان کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ بہت بڑی تباہی کی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بار بار ان باتوں کو گھر میں ذکر کرنا اور گھر میں بار بار ان باتوں کا احساس دلانا کہ یہ غلط بات ہے اور اس سے بچنا چاہیے، یہ بات جب ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ بچے اور یہ بچیاں چاہے کتنا ہی معاشرہ اخلاقی طور پر برا ہو جائے، اگر ہم نے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کرنا ان کے اندر سکھا دیا کہ ہمارے بچے بچیاں اگر کسی چیز کو دیکھیں، کسی چیز کو سنیں تو فوراً ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے۔ اگر وہ یہ چیز ہم نے معاشرے کے اندر پیدا کر دی، یعنی حیا پیدا کر دی، اور اس کے لیے مستقل محنت ہے، مستقل محنت ہے۔ اور میں نے عرض کیا محنت کس چیز کی کہ ہر بات کے بارے میں ان کو اس بات میں آگاہ کر دیا جائے کہ بیٹا یہ بری بات ہے اور اس سے بچنا ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کام کرنا ہے۔ ایسی صورت کے اندر انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے معاشرے کے اندر یہ چیز پیدا کر دی، اپنے گھروں کے اندر یہ چیز پیدا کر دی، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ معاشرے کو گناہوں سے بچائے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کا خوب مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔